بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نوراللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شرطیں تو ہر کوئی لگاتا ہے، لیکن جناب باجوہ 1 لاکھ روپے کی شرط جیت گئے ہیں۔ وہ کس سے جیتے ہیں، کیسے جیتے ہیں اور اصل کہانی کیا ہے؟ دوسری طرف ان کے جناب باجوہ کے فیورٹ لیڈر عمران خان صاحب نیب ترامیم کے خلاف تو تھے، لیکن نیب ترامیم پاس ہوتے ہی وہ اسی ترمیم کے تحت اپنے لیے ریلیف مانگ رہے ہیں۔ وہ جو ڈٹ کے کھڑا تھا کپتان، وہ ریلیف مانگ رہا ہے کہ جناب مجھے تو معاف کریں، یہ ہو گیا تو اب چھوڑ دیں مجھے۔ لیکن ان سب باتوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے چاہنے والے صرف پاکستان میں نہیں ہیں، باہر بھی بہت ہیں، اور بات سسرائیل سے اسرائیل کی طرف جاتی ہے، اور اسرائیل بھی عمران خان کی محبت میں گرفتار ہے۔ تو جناب وہ کہانی یہ ہے کہ اسرائیل کے ایک اخبار نے یہ شائع کیا ہے کہ عمران خان وہ بیسٹ پرسنالٹی ہو سکتے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات یا اسرائیل کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بہتر کرا دیں۔ تو آپ دیکھ لیں بس باتیں کہاں سے کہاں پہنچتی ہیں۔ وہ عمران خان جو ایبسولوٹلی ناٹ، وہ عمران خان جو پاکستان میں ریاست مدینہ بنانے کی باتیں کرنے والے، وہ عمران خان جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر ڈکلیئر کرتے ہیں، ان کی محبت میں کبھی طالبان گرفتار ہوتے ہیں، اور اپنی ثالثی کے لیے جب بات ہوتی ہے تو اپنے نمائندے کے طور پہ عمران خان کا نام دیتے ہیں، اور اب اسرائیل والے ان کا نام دے رہے ہیں۔ اچھا، باتیں ذرا پرانی ہو جاتی ہیں، پھر میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں اور حوالوں سے، مطلب وہ تو دو شخصیات ایسی ہیں، حکیم سعید صاحب خاص طور پر، اور جناب ستاریدی صاحب مولانا، وہ جو ہمارے خیراتی کاموں کے حوالے سے اور عوامی فلاح و بہبود کے حوالے سے جو سب سے بڑا نام ہے، جو پچھلے دن عمران خان نے کلیم کیا کہ میں سب سے بڑی پرسنالٹی ہوں اس حوالے سے نا، لیکن بہرحال وہ ایدھی صاحب کا مقابلہ عمران خان صاحب تو نہیں کر سکتے، اور پھر ان کی پرسنل کنٹریبیوشن، جتنا ٹائم وہ دیتے تھے اور مسلسل جس طرح سے انہوں نے لوگوں کی خدمت کی، اور جو ان کا لائف سٹائل تھا انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہاں تو ابھی تو کہانیاں شروع، وہ کہتے ہیں نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو چیزیں چلتی رہیں گی، بہت کچھ نکلے گا۔ تو وہ ایدھی صاحب اور وہ حکیم سعید صاحب جو یہودی گٹھ جوڑ اور یہودی سازش کا ذکر کرتے تھے، وہ وقتاً فوقتاً وہ باتیں ہوتی رہی ہیں، اور بہت سے لوگ اس بات کو نہیں بھی مانتے، لیکن حالات یہ بتاتے ہیں اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ اپنے سسرال سے جو ان کے تعلقات ہیں، طلاق، باقاعدہ طلاق ہونے کے بعد بھی جس طرح سے اس فیملی سے انہیں سپورٹ ملتی ہے، وہ بھی حیران کن ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا وہ جب انڈین ٹی وی چینل کے انٹرویو میں عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ شوکت خانم ہسپتال بنانے کا مقصد آپ کے سسرال کی جو فارما کمپنی ہے، میڈیسن بنانے والی کمپنی ہے، ان کی ادویات کا ٹیسٹ کرنے کے لیے، ہیومن ٹیسٹ کے لیے جو پیشنٹس چاہیے تھے، جو سیمپل کے طور پہ انہیں چاہیے تھے، وہ آپ کے ہاسپٹل نے پرووائڈ کیے۔ تو عمران خان صاحب نے اس مبینہ انٹرویو کے مطابق اس سے انکار کیا، اس پہ بات کرنے سے انکار کر دیں، ان کا اس بات کو چھوڑ دیں۔ تو وہ کلپ سوشل میڈیا پہ بڑی مدت سے گردش کر رہا ہے، اور یہ اس زمانے سے گردش کر رہا ہے جب ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اور یہ ڈی فیک ٹیکنالوجی کی باتیں نہیں ہوئی تھیں، اور اس پہ کبھی ان کی طرف سے کوئی وہ نہیں آئی، تردید بھی نہیں آئی ہے۔ تو وہ معاملات، اور ان کا ویسے بھی عمران خان صاحب کا اپنے سابقہ صالح صاحب کے لیے اس کی حمایت لنڈن کے میئر کے لیے، اور وہاں سے گولڈ سمتھ فیملی کی طرف سے عمران خان صاحب کی حمایت کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ چیزیں لنک ہو رہی ہوتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کٹر مذہبی نہیں ہے، بلکہ ماڈریٹ قسم کے بندے ہیں۔ ظاہر ہے ماڈریٹ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو جو ہماری لوکل آڈینس ہے اس کے لیے تو وہ مذہب کا چورن بیچتے ہیں، مذہبی ٹچ بھی جو اچانک ان کے کان میں کہا جاتا ہے نا دوران جلسہ یا خطاب، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ذرا مذہبی ٹچ بھی دے دیں، تو مذہبی ٹچ بھی مسلسل دیتے رہتے ہیں۔ وہ تسبیح مسلسل ہاتھ میں رکھنا، مطلب عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، کوئی بھی ذکر اذکار کے حوالے سے ہر انسان کا رائٹ ہے، لیکن بزنس میٹنگز میں ایون جہاں پر آپ ڈیلیگیٹ سے مل رہے ہیں یا خطاب کر رہے ہیں، اس میں بھی مسلسل ساتھ تسبیح چلانا، وہ پھر ظاہر ہے ایک ایسا طبقہ بھی ہوتا ہے جو اس بات پر آبجیکشن کرتا ہے کہ آپ نے عبادت جو ہے وہ اپنے لیے کرنی ہے، اپنے رب کے لیے کرنی ہے، انسان اور رب کے درمیان یہ ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ تو اس کی تشہیر اور اس قسم کے موقع پہ جب آپ کسی سے خطاب کر رہے ہیں، جب کسی سے بات کر رہے ہیں، تو اس دوران میں تسبیح وہ اور ہاتھ والی تسبیح ہاتھ میں رکھ کے کرنا تو عجیب و غریب سی باتیں ہیں۔ لیکن بہر اسرائیل کی دوستی عمران خان صاحب کو مبارک ہو۔ میں پھر وہی یاد دلا دوں کہ اس سے پہلے
طالبان بھی ان سے دوستی کے دعوے دار تھے اور وہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب ان کی حمایت کریں اور عمران خان صاحب ان کے نمائندے بن جائیں. اچھا ہاں، عمران خان صاحب نے وہ دوستی نبھائی بھی، وہ بار بار اس میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بھی اگر اسامہ بن لادن کو شہید ڈکلیئر کرنا ہو یا افغانستان میں جانے والے دہشت گردوں کو یا شر پسندوں کو یا شدت پسندوں کو ان کو واپس لا کر بسانا ہو، یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کے ریکارڈ پر ہیں. کریڈٹ پہ کہنا چاہے تو کریڈٹ پہ کہہ لیں، لیکن بہرحال عمران خان صاحب خود جو ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے وہ اب فائدہ لینا چاہ رہے ہیں. نیب ترامیم کے خلاف انہوں نے کیس کیا کہ یہ نیب ترامیم نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ نے فائنلی وہ کیس اڑا دیا اور نیب ترامیم افیکٹو ہو جائیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو وہ 2 روز قبل جب ہم، بلکہ کل کی بات ہے، بیٹھک میں جب بات کر رہے تھے کہ نیب ترامیم کے حوالے سے عمران خان کا موقف اور اس سے کیا ہوگا، تو میرا موقف یہ تھا کہ عمران خان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا نیب ترامیم میں. نیب ترامیم ہونا ان کے فائدے میں تھا اور انہیں پتا تھا، وہ جو عدالت میں گئے تھے انہیں پتا تھا کہ ان کی ریٹ اڑ جائے گی. ایک تو ٹائم ملے گا، جتنا بھی اس کے میکسیمم ٹائم ضائع ہو سکتا ہے یا اس کو وہ کرنا چاہ رہے تھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس سے پولیٹیکل مائلیج لینا چاہ رہے تھے کہ اپنے آڈینس کو بتائیں دیکھیں میں تو اس سے فیور ہی نہیں لینا چاہتا، میرا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جبکہ وہ فیور لینا چاہتے تھے اور وہ ترامیم کا کیس کا فیصلہ آنے کے فوراً بعد انہوں نے درخواست دے دی کہ جناب میرا تو 190 ملین والا کیس جو ہے وہ ختم کر دیں، کیونکہ نیب ترامیم کے مطابق کابینہ سے منظور ہونے والے فیصلے پر کیس نہیں بن سکتا. تو ان کے بقول، عمران خان صاحب کے بقول، چونکہ یہ کابینہ کا فیصلہ تھا، 190 ملین پاؤنڈ وہ پیسے جو برٹش نیشنل کرائم ایجنسی نے NCA نے پکڑ کے پاکستان کو واپس کیے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے وہ پاکستان کے خزانے میں جمع کرانے کے بجائے، حکومت پاکستان کو دینے کی بجائے، ملک ریاض کا جو اکاؤنٹ تھا جرمانے والا، مطلب جہاں ان کی ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی، اس میں جمع کرا دیا. اور پھر اس کے بدلے میں وہ القادر یونیورسٹی کے نام پہ پلاٹ اور بنی گالا میں پلاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں پھر آ رہی ہیں. وہ ساری چیزیں جو ہی فیصلہ آئے گا، جو کہ اب تقریباً تیار ہے، وہ اس کے ساتھ ساری لنک ہو جائیں گی، وہ سامنے آ جائیں گی. اور کابینہ کا بھی ریکارڈ پر ہے کہ کئی وزراء نے اس بات سے منع کیا، ان کا اس پر ریزرویشنز تھیں، ان کا اعتراض تھا کہ یہ کام نہ کیا جائے. لیکن عمران خان صاحب تو ظاہر ہے وہ بینیفٹس ان کے اپنے تھے. ہاں کچھ ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ اس کو ڈال دیتے ہیں شہزاد اکبر کے اکاؤنٹ میں. پھر کچھ لوگوں کو جب شہزاد اکبر نہیں ملتے تو بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ تو بشرا بی بی کا فراڈ تھا، وہ غلط تھی، یا وہ جو شہزاد اکبر تھے وہ لٹ مار مچا رہے تھے. خان تو بیچارہ معصوم ہے، انوسینٹ ہے، بھولا بھالا ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، روٹی کو چوچی کہتا ہے. لیکن بہر وقت آ گیا ہے کہ وہ جو کیسز ہیں وہ اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ رہے ہیں. یہ نیب ترامیم والے فیصلے سے کیا عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہاں وہ آئندہ کیسز میں میرا خیال ہے جب بھی وہ گرفتاری ڈلے گی تو ریمانڈ کی مدت جو ہے اس میں وہ فرق پڑ سکتا ہے، ان کو فائدہ ہو. یہ والا کیس تقریباً فائنل پڑا ہوا ہے، میرا خیال ہے اس کا تو فیصلہ آ ہی جائے گا. اور ویسے تو کیس بہت سارے ہیں، 9 مئی والا بھی کیس ہے جو آج ہی انصار عباسی صاحب کی رپورٹ یہ ہے کہ ثبوت مل گئے ہیں، لیکن اب وہ ملٹری کورٹ میں بھیجنے سے پہلے ظاہر ہے چونکہ ملٹری کورٹ والا معاملہ بھی ابھی پینڈنگ ہے عدالت کے پاس کہ کیا سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے. اگرچہ ہو گیا ہے کیونکہ وہ لوگ جن کو معاف کر دیا گیا تھا، مطلب جن کو بری کر دیا گیا تھا، یا وہ لوگ جن کی کم سزائیں تھیں اور وہ زیر حراست وہ اپنا سزا پوری کر چکے تھے، وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو چکا تھا، ان کو رہا کر دیا گیا تھا. تو اس کا مطلب وہ ایکسیپٹ تو ہو گئے ہیں. تو تھوڑا سا ٹائم اور ہے، وہ فیصلہ ہوتے ہی امکان یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی ملٹری کورٹ میں ہوں گے اور پھر ان کی وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی کہ میں نے فوج سے مذاکرات کر دیں. ظاہر ہے جب ملٹری کورٹ میں ہوں گے تو فوجیوں سے ہی بات ہو رہی ہوگی، شاید وہ اس پہ بھی خوش ہو جائیں. لیکن فوجیوں سے پھر جنرل باجوہ صاحب کا بھی ذکر آ جاتا ہے. ویسے تو عمران خان صاحب نے ان کے لیے کورٹ مارشل کی خواہش کا اظہار کیا کہ ان کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے دوست جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. تو خان صاحب کا خیال ہے کہ اکیلے فیض حمید کا کیوں، باجوہ کا بھی کریں. تو باجوہ صاحب کی ایک کہانی پتہ چلی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں کہ باجوہ صاحب 1 لاکھ روپے کی شرط جیت گئے اور وہ عمران خان کی محبت میں. وہ کیسے کہ الیکشن کے کچھ دن بعد انہوں نے ایک صحافی کو فون کیا مبینہ طور پہ، جو ایک دوست نے جو جن کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود یہ سنا، ان کے سامنے یہ ہوا.
تو اور وہاں پر وہ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں 1 لاکھ روپے کی شرط جیت گیا ہوں اپنی بیگم سے. کہا کس بات کی؟ تو کہا وہ میں نے شرط یہ لگائی تھی کہ عمران خان جیت جائے گا الیکشن، اور میری بیگم کا خیال یہ تھا کہ عمران خان کی پارٹی الیکشن نہیں جیتے گی، تو دیکھو میں جیت گیا ہوں. اصل میں وہ 1 لاکھ روپے تو کیا جیتنا، بیگم کہاں پیسے دیتی ہیں. تو وہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ پیغام دینا چاہ رہے تھے، وہ لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہ رہے تھے کہ میں تو بڑا آج بھی عمران خان کا حامی ہوں، میں تو آج بھی اس کی فیور میں ہوں. وہ چل رہا تھا اس وقت کہ باجوہ نے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، باجوہ نے وہ کر دی ہے، غداری کر دی ہے، باجوہ نے غلط کام کیا ہے. تو وہ اس امپریشن کو، اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے اور اپنی امپورٹنس رکھنے کے لیے، اور عمران خان اینڈ کمپنی، کیونکہ اس وقت تک تو ابھی یہ تھا نا کہ وہ ایک نیٹ ورک ہے، چل رہا ہے، بس عمران خان آیا کہ آیا، آج آیا کہ کل آیا. تو وہ انہی باتوں میں باجوہ صاحب اپنی وہ ڈبل گیم اور ٹرپل گیم والی پالیسی سے باز نہیں آئے تھے، اور انہوں نے ایک عدد شرط بنا کے بیگم سے 1 لاکھ روپے کی شرط جیت بھی گئے، بیگم کو ہرا دیا. تو باجوہ صاحب آپ کی بیگم نہیں ہاری، آپ خود ہار گئے ہیں. اور اب جو واقعات اور حالات ہیں اور جس نہج پر چیزیں پہنچ گئی ہیں، اب لگتا ہے کہ شاید باجوہ صاحب کی بھی باری آ جائے. اگرچہ انہیں کلین چٹ ملی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے پوسٹ ریٹائرمنٹ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوئے ہیں جن میں فیض حمید صاحب تھے، لیکن وقت کا پتہ نہیں چلتا. جنرل مشرف کو بھی ان کے باسز نے، مطلب اگلے آنے والے باسز نے اور ان کے ساتھیوں نے جن کے وہ باس تھے، بچانے کی بہت کوشش کی، اور اس مرتبہ تو بچانے والے شاید کم ہوں. تو باجوہ کا بھی وقت آ سکتا ہے، باجوہ کے لیے مطلب برا وقت باجوہ صاحب کا بھی آ سکتا ہے، لیکن ہمیں تو ایک اچھے وقت کی دعا کرنی ہے پاکستان کے لیے، میرے لیے اور آپ سب کے لیے. شکریہ.